یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بریلی کے چند پور میں مسلمانوں کے گھروں کو منہدم کرنے کا نوٹس جاری کر کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی حکومت میں آئی تو مسلمانوں کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اس طرح بیان دے کر کے رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں اس وقت جو ہے تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ تو وہیں پر ناظرین، انڈونیشیا سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ زبردست زلزلہ آیا ہوا ہے، کئی لوگوں کے ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ رام مندر تعمیر کے لیے باقاعدہ چندہ وصولی کا آغاز ہو گیا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ صدر جمہوریہ نے 5,01,000 روپے دے کر کے اس کا آغاز کیا۔ آئیے اس پر تبصرے چل رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر کسان اور حکومت کے درمیان کا مذاکرہ اس وقت بے نتیجہ ثابت ہو رہا ہے۔ کس طرح ایمان ہوتا ہے دیکھیے ناظرین گرامی، ایک تیونسی پائلٹ اسرائیل جانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ واٹس ایپ کے سلسلے میں دہلی ہائی کورٹ میں کس طرح کی عرضی داخل ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات یہاں نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، بریلی کے چندپور گاؤں میں ایک ہفتہ پہلے ووگا شاہ بابا کا مزار گرانے کے بعد یہاں کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مسلمانوں کے 80 مکانات کو گرانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے کاغذات لے کر جمعرات کو بی ڈی اے پہنچے اور وی سی سے ملاقات کی۔ وی سی نے لوگوں سے کہا کہ پرانے کاغذات میں وہ پورا علاقہ بی ڈی اے کے نام درج ہے، بی ڈی اے اپنی ایک انچ زمین بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اگر گاؤں والے عدالت جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بتھری بلاک کے چندپور گاؤں میں مسلمانوں کی بستی پر بی ڈی اے کی سختی تقریباً 10 دن قبل شروع ہوئی تھی۔ پہلے تو بی ڈی اے کے کچھ افسران چندپور گاؤں کے پاس ایک پولیس چوکی میں گاؤں کے لوگوں سے ملے اور ان سے کہا کہ مزار غیر قانونی قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، لہٰذا لوگ خود ہی اسے ہٹا دیں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ افسران یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ اگلے دن صبح 9 بجے فون کر کے بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح جب بی ڈی اے کے افسران پولیس اور جے سی بی لے کر پہنچے تو گاؤں والے حیران رہ گئے۔ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بی ڈی اے نے مزار کی عمارت گرا ڈالی۔ احتجاج کرنے والوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ مزار کمیٹی کے لوگ گاؤں والوں کے ساتھ درگاہ اعلیٰ حضرت پہنچے اور پورا معاملہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ ووگا شاہ بابا کے مزار پر گزشتہ 50 برسوں سے عرس ہوتا جا رہا ہے، جس کے انتظامیہ سے باقاعدہ اجازت ملتی ہے۔ 5-6 سال پہلے قبر کے گرد ایک حجرہ اور چبوترا بنا کر ایک گنبد بھی تعمیر کیا گیا، اس کے بعد بھی عرس ہوتا رہا ہے۔ بی ڈی اے کی جانب سے نہ تو تعمیر سے پہلے کوئی اعتراض کیا گیا اور نہ ہی تعمیر کے بعد۔ بہرحال مزار کمیٹی کی طرف سے جب معاملہ درگاہ اعلیٰ حضرت پہنچا تو وہاں سے رضا ایکشن کمیٹی، تحریک تحفظ سنیت، جماعت رضائے مصطفیٰ اور اتحاد ملت کونسل جیسی تنظیموں کے نمائندے گاؤں پہنچے اور لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ مزار دوبارہ بنوانے کے لیے افسروں سے ملاقات کریں گے۔ ان تنظیموں نے بی ڈی اے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ میٹنگ کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ بی ڈی اے دوبارہ مزار بنوانے پر رضامند ہو گیا ہے۔ حالانکہ بی ڈی اے ڈپٹی کمشنر انتظامیہ کی جانب سے ایسا کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا۔ الٹا یہ ہوا کہ 2-3 دن پہلے بی ڈی اے کی طرف سے تقریباً 80 لوگوں کو نوٹس بھیج دیا گیا۔ یہ نوٹس 7 جنوری کو جاری کیا گیا۔ ہر کسی کو ایک جیسا نوٹس ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا مکان غیر قانونی ہے، اس کے بارے میں 14 جنوری کو بی ڈی اے دفتر پہنچ کر اپنی بات رکھیے گا۔ اس نوٹس کے پیش نظر 14 جنوری کو تقریباً 250 گاؤں والے بریلی شہر میں بی ڈی اے دفتر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ رضا ایکشن کمیٹی کا نمائندہ وفد بھی بی ڈی اے کے وی سی سے ملا۔ گاؤں کے لوگوں نے اپنی رجسٹریاں، نوٹریاں وغیرہ افسروں کو دکھائیں، جس پر انہیں جواب دیا گیا
کہ آپ کے ساتھ زمین فروخت کرنے والوں نے دھوکہ دہی کی ہے، آپ چاہیں تو ان کے خلاف عدالت جا سکتے ہیں۔ افسروں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ساری زمین بی ڈی اے کی ہے اور بی ڈی اے 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برسوں سے مسلمان جس زمین پر رہ کر آ رہے ہیں، اب بی ڈی اے کا حوالہ دے کر کے وہاں سے لوگوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 80 مکانات منہدم کرنے کی تیاری اس وقت یہاں کی حکومت کی جانب سے چل رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے آخر اتنی فیملیاں آخر جائیں گی کہاں، رہیں گی کہاں، اور یہ سب کے سب جو ہے یہاں پر کئی برسوں سے بھی رہ رہے ہیں اور متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ظلم و ستم کے بعد اس وقت لگاتار احتجاج چل رہی ہے اور یو پی حکومت کی جانب سے جس انداز میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سبھی پارٹیوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ اس وقت تیز کر دیا ہے۔ ایک طرف جہاں بی جے پی نے ترنمول کانگریس میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اس کے کئی اہم لیڈروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں ترنمول کانگریس کی سرکردہ لیڈران عوام کے درمیان جا کر بی جے پی کے نقصانات شمار کرا رہے ہیں۔ اس درمیان ترنمول کانگریس کی مشہور و معروف خاتون لیڈر اور رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں نے ایک جلسے کے دوران بی جے پی کو کووڈ-19 سے بھی زیادہ خطرناک وائرس ٹھہرایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر بی جے پی مغربی بنگال میں برسر اقتدار آتی ہے تو مسلمانوں کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ بشیر ہاٹ سے رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں نے مغربی بنگال کی شمالی 24 پرگنہ کے مسلم اکثریت علاقے دیگنگا میں انتخابی تشہیر کے دوران اپنے بیان میں اس بات کا اظہار کیا تھا۔ آپ لوگ اپنے کان کھول کر رکھیے، بی جے پی جیسا خطرناک وائرس گھوم رہا ہے، یہ پارٹی مذاہب کے درمیان تفریق اور آدمی آدمی کے درمیان فساد کراتی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آئی تو مسلمانوں کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، جیسے نصرت جہاں کا بیان سامنے آیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بریگیڈ جو لگاتار مسلم لیڈران کے پیچھے بالخصوص پڑا رہتا ہے، وہ اس بیان کو لے کر کے الگ ہی طرح سے اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے نصرت جہاں کو۔ وہیں ترنمول کانگریس پوری طرح سے نصرت جہاں کے سپورٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا وہ صحیح کہا۔ ناظرین، انڈونیشیا سے آج بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ انڈونیشیا میں ابھی کچھ دن پہلے وہاں جو حادثہ پیش آیا تھا طیارہ گرنے کا اور اس میں سوار کئی لوگوں کے ہلاک ہونے کی، اب خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک شدید زلزلہ آیا ہے اور بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں قدرتی آفات سے نمٹنے والی ایجنسی کے مطابق جزیرہ سولاویسی میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اب تک کم از کم 26 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اب مرنے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا رہا ہے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 1 بجے کے بعد آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.2 تھی۔ اس دوران متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا، جس کے بعد خوف و ہراس کے مارے مقامی باشندوں نے زیادہ محفوظ علاقوں میں جا کر پناہ لی ہے۔ جن عمارتوں کو نقصان پہنچا ان میں ایک اسپتال بھی شامل ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر جزیرے میں مزید زلزلے آئے تو سونامی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل ایک حکومتی ذمہ دار نے زلزلے سے متاثرہ شہر ماموجو میں امدادی ٹیموں کے حوالے سے بتایا تھا کہ اسپتال تباہ ہو کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ مزید ہے کہ مریض اور اسپتال کے عملے کے افراد ملبے کے بیچ محصور ہیں، جن کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محصور افراد کی تعداد 10 سے 20 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ زلزلے کا مرکز ماجینی شہر سے 6 کلومیٹر شمالی مشرق میں زمین کے اندر 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ماجینی اور اس سے ملحقہ ماموجو کے علاقے میں متعدد ہلاکتیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والی ایجنسی نے بتایا کہ زلزلہ آنے پر ہزاروں افراد اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دوران کم از کم 60 گھروں کو نقصان پہنچا۔ مقامی آبادی نے 7 سیکنڈ تک زلزلے کو محسوس کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے انڈونیشیا سے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری آفت لگاتار انڈونیشیا کے یہاں کے عوام پر آتی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، رام مندر کی بات کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر عدالتی فیصلے کے بعد تعمیر ہونے والے رام مندر کے لیے چندہ لینے کی مہم کا جمعہ کے روز آغاز کر دیا گیا۔ رام مندر تعمیر کے لیے سب سے پہلے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے چندہ دیا ہے۔ وی ایچ پی کے آلوک کمار نے کہا وہ ملک کے فرد اول ہیں، اس لیے انہوں نے چندہ لینے کی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کل 5,01,000 روپے کا چندہ دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، رام مندر اور بابری مسجد کا یہ معاملہ کس قدر سنجیدہ تھا اور کس قدر حساس کن ہے،
یہ تمام لوگوں کے سامنے موجود ہے، لیکن صدر جمہوریہ کی جانب سے اس طرح اچانک چندہ دینے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہضم باز لوگوں کو نہیں ہوگی، اور پوری طرح سے اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر ہندوستان اور بھارت جو اپنا آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور جن کا نام ہی صدر جمہوریہ ہے، آخر اس سیٹ پر بیٹھ کر کے اس طرح کے اگر فیصلے لیے جانے لگے، اگر اپنے ذاتی فیصلے بھی اگر ہوں تو اس طرح منظر عام پر آ کر کیے جانے لگے، تو آخر کس چیز پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح جمہوریت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کی جو ہے تنقیدی تبصرے سوشل میڈیا پر اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لگاتار لکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کسانوں اور حکومت کے درمیان 90 دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہنے کے آثار سامنے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، حکومت اور کسانوں کے درمیان نئے زرعی قوانین پر تعطل ہنوز برقرار ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ ہم تینوں قوانین کو واپس نہیں لیں گے، ترمیم کرنے کو تیار ہیں، جبکہ کسانوں کا سخت رخ برقرار ہے اور ان کا کہنا ہے کہ تینوں قوانین واپس کرنے ہی پڑیں گے، اس کے علاوہ سب کچھ ناقابل قبول ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے پوری طرح سے اس وقت بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ بات صاف طور پر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ آج کا یہ مذاکرہ بھی بے نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے جو ہے مزید جو ہے کسانوں کی جانب سے جو آندولن ہو رہا ہے اس میں شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ جس طرح 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی کے ساتھ ساتھ پورے دہلی کے گھیراؤ کی جو باتیں ہو رہی ہیں کسانوں کی جانب سے، وہ اگر آج کے مذاکرے میں کوئی بات نہیں نکل کے آتی تو اگلے دنوں میں بہت سخت چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے، جب آپ کا ایمان مضبوط ہو اور جب آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو پھر آپ کو بڑے بڑے فیصلے لینے سے بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسی ایک خبر آ رہی ہے دبئی سے۔ جی ہاں، امارات ایئرلائنس ایمریٹس میں کام کرنے والی تیونسی پائلٹ نے تل ابیب کے لیے اڑان بھرنے سے انکار کر دیا، جس پر اسے نوکری سے معطل کر دیا گیا ہے، اور اس طرح فیصلہ لینے کے بعد حکم عدولی کا نوٹس بھی اس کے نام جاری کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب پائلٹ کا کہنا ہے کہ وہ ضابطے کی خلاف ورزی کی تحقیق کرنے والی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو بالکل تیار ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے گزشتہ سال ستمبر میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحالی کیے تھے، جس کے بعد سوڈان اور مراکش بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے تھے، اور ان ممالک میں لگاتار طیارے ایک دوسرے ممالک کو اڑان بھر رہے ہیں اور مسافروں کا آنا جانا جاری ہے۔ ایسے میں تیونس سے تعلق رکھنے والے اس پائلٹ کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ اس وقت جو امارات کو پوری طرح سے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے کہ کس طرح سے ایک نوجوان اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے اسرائیل کو اڑان بھرنے سے منع کر دیا، اور یہ نوجوان اس وقت سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، واٹس ایپ ہندوستان میں واٹس ایپ صارفین کی ہوش اڑانے والی کمپنی کی نئی پرائیویسی پالیسی کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کر دی گئی ہے۔ وکیل چیتنیا روہیلا کی طرف سے داخل عرضی میں کہا گیا ہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے تحت کمپنی کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی بھی شخص کی ورچوئل سرگرمی کو دیکھ سکے اور یوزر کا ڈاٹا شیئر کر سکے، اس لیے کمپنی کی نئی پرائیویسی پالیسی پر فوری اثر سے روک لگائی جائے۔ عرضی میں کہا گیا کہ کسی بھی شخص کے رائٹ ٹو پرائیویسی رازداری کا حق کی خلاف ورزی ہے۔ عرضی دہندہ نے یہ بھی کہا کہ واٹس ایپ اور فیس بک جیسی کمپنیاں پہلی ہی غیر قانونی طریقے سے عام لوگوں کا ڈاٹا تھرڈ پارٹی سے شیئر کر رہی ہیں۔ ایسے میں واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی یوزرز کے ساتھ پورے ملک کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ عرضی میں عدالت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی پر فوراً روک لگائی جائے، اور ساتھ ہی حکومت ہند واٹس ایپ کی استعمال اور لوگوں کی پرائیویسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے گائیڈ لائنز جاری کرے۔ عرضی میں گزارش کی گئی کہ عدالت حکومت کو حکم دے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت ملی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ یقینی کرے کہ واٹس ایپ کسی بھی تھرڈ پارٹی کو یوزرز کا ڈاٹا شیئر نہیں کر سکے۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ بلینز کی تعداد میں جس ایپس کو اس وقت دنیا بھر میں استعمال کیا جا رہا ہو، اس کا غلط استعمال واٹس ایپ کی جانب سے کرنے اور پرائیویسی پالیسی کو جو ہے اس کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں تشویش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت عدالت اس سلسلے میں کیا فیصلہ لیتی ہے اور حکومت کو کیا حکم دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو کانپور کی ایک خبر سناؤں۔ ایک آدمی اپنے سسرال کو کس طرح پورے گھر کو آگ لگا دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جی ہاں، ایک ناراض داماد نے اپنے سسرال کا پورا گھر جلا دیتا ہے، جس میں اس کی بیوی اور اس کے 1.5 مہینے کا بچہ اور دیگر بچے موجود ہوتے ہیں۔
اس حالات میں اس وقت جو ہے 6 افراد کی پوری طرح سے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ آپسی معاملے کی وجہ سے گھر والے اس کے گھر میں لینے سے انکار کر رہے تھے، اور یہ کانپور کا معاملہ ہے، تو اس نے پورے گھر کو ہی آگ لگا دیا ہے۔ فی الحال پولیس نے 4 ٹیمیں تشکیل دے کر کے اس آدمی کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے سسرال کو ایک داماد صرف اس وجہ سے کہ کسی ناراضگی کی وجہ سے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا تو پورے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ ناظرین آئیے، ممبئی پولیس نے 500 پیجز کی واٹس ایپ چیٹ اس وقت جو ہے ریلیز کیے، ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیٹ جو ہوئے وہ ارنب گوسوامی جو ریپبلک ٹی وی کا اونر بھی ہے اور ایڈیٹر بھی ہے، اور جانتے ہیں آپ یہ بدنام زمانہ ہے، اور پارتھو داس گپتا جو ایکس سی او آف بارک ہے، یعنی بارک کا، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پارتھو داس گپتا پر الزامات لگے کہ اس نے پیسہ لے کر کے ریپبلک ٹی وی کو جو ہے ٹی آر پی بڑھانے کی کوشش کی تھی، اس میں گھوٹالہ کیا تھا، بہت ساری چیزیں اس کے سلسلے میں سامنے آئی تھی۔ اب ممبئی پولیس کی جانب سے ان کے چیٹس کو جو 500 پیجز پر منحصر ہے اس کو منظر عام پر لانے کے بعد یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ارنب گوسوامی کے پوری اندرونی سازشیں اپنے چینل کو پہلے مقام پر دکھانے کے لیے جو کچھ اس نے سازشیں رچی اور جس طرح سے گھوٹالہ کیا، وہ ساری چیزیں اس وقت ایک ایک کر کے سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ممبئی پولیس کی جانب سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔